جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے، جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو جائے، جو مسئلہ صحابہ کے آثار سے ثابت ہو جائے، جو مسئلہ تابعین کے عمل سے ثابت ہو جائے، پھر وہ بدعت نہیں رہتا، وہ بدعت نہیں رہتا۔ اس کو چاہیے تھا وہ سنت ہوتا، واجب ہوتا، فرض ہوتا، ضروری ہوتا، لازم ہوتا۔ تو قرآنی آیات پیش کر کے اور اس پر کتاب پوری لکھ کے، چیپٹر لکھ کے، تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ تم مانتے ہو تمہارا اندر ضمیر کہہ رہا ہے کہ میرا استدلال ٹھیک نہیں ہے، لہذا حدیث کا سہارا لو۔ حدیث لکھنے کے بعد تیرے اندر کا ضمیر بول رہا ہے کہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے جشن پر، ان حدیث سے جشن ثابت تو نہیں ہوتا۔ پھر تو نے آثار صحابہ کو لکھا، تابعین کے آثار کو لکھا، آخر پہ اس پہ آئے جو تمہارا مسلک ہے، منہج ہے، دعوت ہے، فکر ہے تو بدعت ہی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ نظریہ، سن لو، بدعت حسنہ نہیں ہوتی، بدعت اچھی نہیں ہوتی، شراب پاک نہیں ہوتا، شرک جائز نہیں ہوتا، بدعت کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ جب بدعت ہے تو اچھی کیسی، بدعت ہے تو حسنہ کیسی؟ پھر رب جانتا تھا کہ 15ویں صدی آئے گی اور ایسے لوگ آئیں گے جو بدعت کو حسنہ کہیں گے۔ محبوب کی زبان سے الفاظ کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ قول امام مروزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ اندر بیان فرمایا ہے۔ صحیح سندنا سینہ عبداللہ بن عمر دا قول آپ فرماتے ہیں کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَأَى النَّاسُ حَسَنًا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہمیں لوگ انہوں حسن ہی کہندے پھرن۔ میرا ایک سوال ہے، سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ میرے ایک سوال ہے، یہ بدعت حسن ہے، پھر میرے سوال تے توجہ کیجئے، اللہ دا واسطہ ہے، حدیث دی دعوت تے غور کیجئے۔ یہ بدعت حسن ہے، پھر توجہ فرمائیے۔ میں ایک سوال کرنے لگا، شاید کسی دا ضمیر جاگ اٹھے، شاید کسی دی ہدایت دا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے۔ میری جماعت دی دعوت کی ہے، منہج کی ہے، فکر کی ہے، ساڈا پیغام سن لیجئے۔ اسی اس ملک دے اندر چاندے کی ہیں، ساڈا پیغام کی ہے، کتاب و سنت دا پیغام سن لیجئے۔ اس کانفرنس دا اعلامیہ خلاصہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ میرے ایک سوال ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، پھر میرا سوال ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت بھی حسن ہے، پھر اس آیت دا معنی من سمجھاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ رب بندہ ہے، سنت حسنہ ہے، تسی آندے ہو بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، پھر اسوۃ حسنہ دا معنی کی ہوئے گا؟ تیرے سارے ٹوٹ کے اے قرآن نال تے حدیث نال ٹکرا رہے نے۔ قرآن آندہ ہے پیغمبر دی سنت حسنہ ہے، قرآن آندہ ہے نمونہ مصطفیٰ حسنہ ہے، قرآن آندہ ہے پیغمبر دا طریقہ حسنہ ہے، تو آنے بدعت حسنہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بدعہ۔ برائے کام نے جڑے نئے نئے کام شروع ہوئے نے، ہر زمانے اندر، ہر سال اندر بدعت ہے۔ ایک لسی دی مانے دون ہے، پانی پائی جاؤ، لسی ودائی جاؤ، یہ بدعت بھی ایسی لعنت ہے۔ یہ دے اندر جتنا مرضی جو کوئی شامل کر دے جاؤ، سارا کو شامل ہو جانا ہے۔ ہر سال بدعت نمی ہوندی ہے، وہ دی صورت نمی ہوندی ہے، وہ دا انداز نما ہونا ہے۔ یا انج سمجھ لو بدعت ہر علاقے دی وکری ہوندی ہے، سیالکوٹ دی بدعت وکری ہوندی ہے، گجرا والا جاؤ بدعت وکری ہوندی ہے، ساڑھے شہر سرگودے آؤ تے بدعت دا رنگ وکرا ہوندہ ہے۔ بدعت ہر پنڈ، ہر شہر، ہر علاقے دی وکری ہوندی ہے، تے سنت پوری دنیا اندر ایک ہوندی ہے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیغمبر سارے جہان علی رحمت نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے واسطے رسول بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، آپ پوری انسانیت لئی بشیر و نذیر بن کے آئے۔